تو ابھی میوزیم کے اندر موجود ہوں اور میوزیم کے اندر کیا آپ کو چیزیں دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے یہ فوٹو لی گئی ہے پرانے زمانے میں. یہ مقام ابراہیم کی پرانی فوٹو اور یہ مقام ابراہیم جو لیٹسٹ ڈیزائن میں موجود ہے یہ اس کا ہے، اس کا ورژن. ٹھیک ہے نا، سیمپل کے طور پر یہاں پر رکھا گیا بیت اللہ کی. یہ حتیم والی سائڈ سے جاتے ہیں نا، وہاں پر جو جوم رہے تھے اس جگہ کی فوٹو لی گئی. اور یہ 1542 میں یہ پتھر کے ساتھ لکھا گیا قرآن مجید، اور وہ 12ویں سینچری کا ہے. اور ڈیزائن بنانا جاتا تھا جو حرم کے اندر ڈیزائن وغیرہ بناتے تھے نا، پلر وغیرہ کے، یہ وہ ہے. یہ فوٹو میں نے آپ کو دکھائی مقام ابراہیم کی فوٹو. تو یہ بنا حرم کے اندر وہ سنگار وغیرہ کے لیے یہ پتھر کے ساتھ کام کیا جاتا تھا، پتھر سے پلر وغیرہ بنائے جاتے تھے. اور یہ جو ہے نا 15ویں سینچری میں بنائے گئے تھے. 1586 میں یہ ماربل کے بنائے. اور یہاں سے دیکھیں تو یہاں سے یہ دیکھیں، یہ بھی پلر وغیرہ کے اوپر جو بنائے جاتے ہیں، پلر کی ٹاپ جگہ ہے. اور یہ 1576 میں بنائی گئی ہے. 1576 میں ماربل کے اوپر قرآن مجید لکھا گیا. اور یہ پلر ہے حرم کے اندر جو پلر بنائے گئے تھے 1842 میں یہ پلر بنائے گئے. پلروں کے ان کے اوپر قرآن مجید لکھا گیا. اور یہ دیکھ یہ بھی 1842 میں دیوار پر نصب کیے جاتے تھے قرآن مجید لکھ کر. یہ بیت اللہ کا دروازہ ہے، پرانا دروازہ. یہ کاپر کا بنا ہوا ہے، کاپر کا گیٹ بنا ہوا ہے، ایک گرینڈ مارکیٹ. اور یہ بھی پلر 1379 میں بنایا گیا تھا یہ پلر ماربل کے ساتھ. اور یہ پرانا گیٹ ہے، 14ویں سینچری کا یہ بیت اللہ کا گیٹ. اور یہ 1258 یعنی 1258 ہجری لکھا ہوا ہے. 1842 میں یہ بنایا گیا تھا پلر. اور یہ قرآن مجید لکھا گیا تھا. یہ اللہ کا نام محمد، ابو بکر، صدیق، عمر، علی، عثمان یہ لکھا گیا تھا. یہ 6 ماربل ٹائل تو فارملی ڈسپلیڈ انسائڈ دی گرینڈ ماسک بیت اللہ کے اندر. یہ صاحب یہ بنائی گئی تھی فوٹو 1944 میں. تو یہ اس وقت 1944 میں بیت اللہ کا گیٹ جو بنایا گیا تھا سلور کا. اور یہ اوپر دیکھے یہ اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، آئرن کاپر. یہ بھی کاپر سے بنایا گیا تھا. شاید دروازے کا لاک ہے. ہاں. اور اس کے بعد یہ غلاف کعبہ کے جو ڈیزائن بنائے جاتے تھے، اس دھاگے سے غلاف کعبہ کو دھاگے کو استعمال کر کے بنایا گیا تھا غلاف کعبہ. اسود کا اور سلور کا کور بنایا گیا تھا. ایک یہ ہے، ایک یہ حجر اسود کا. یہ گولڈن پلیٹ 6 پیسز میں ان سے قرآن مجید لکھا گیا تھا. دیکھیں ماشاء اللہ یہ بھی بیت اللہ کے اندر لگایا گیا تھا پلیٹ سے جو پہلی بار لکھا گیا. اور یہ دیکھیے یہ پتھر سے لکھا گیا قرآن مجید لکھا ہوا ہے نا. یہ اس وقت کا بیت اللہ کے گیٹ کا تالا تھا. وہ برتن آب زمزم جہاں سے پیے جاتے ہیں چاندی کی بنائی گئی ہے، کاپر کی بنائی گئی. ابھی آپ کو دکھانے والوں غلاف کعبہ کو بنانے کے لیے جو دھاگا وغیرہ استعمال ہوتا تھا، پھر اس کے بعد سونے کا دھاگا استعمال، پھر کاپر کا، پھر سلور کا، وہ ابھی آپ کو دکھانے والا ہوں. یہ دیکھیے یہ دھاگا استعمال کیا جاتا تھا، لکھا جاتا. یہ وہ دھاگے ہیں، وہ گولڈن وائر ہے، یہ سلور وائر ہے، یہ کاپر وائر ہے، جن سے یہ قرآن مجید لکھنے کے لیے جو غلاف کعبہ کے اوپر لکھا جاتا تھا، لکھائی کی جاتی. یہ سونے سے بنایا گیا
غلاف کعبہ کو یہ سونے سے لکھا گیا، یہ بھی سونے سے لکھا گیا ہے غلاف کعبہ۔ تو یہ پیسز بنا کے جو ہے نا یہاں پہ رکھی گئے ہیں میوزیم کے اندر، یہ دیکھیں یہ بھی خالص سونے سے لکھا گیا ہے، یہ سونے سے ہے، وہ دھاگے سے ہے، یہ سونے سے ہے، یہ بھی سونے سے لکھا گیا، اور اس کے بعد یہ بھی دیکھیں سونے اور چاندی کو مکس کر کے یہ درمیان میں جو لکھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، چاندی کے ساتھ لکھا گیا اور باقی سارا سونے کے ساتھ۔ یہاں سے بھی دیکھیں یہ بھی سارا سونے کے ساتھ میں لکھا گیا، ڈیٹ بھی لکھی گئی ہے ساتھ میں، یہ بھی سونے کے ساتھ میں۔ اور یہ ہے جی غلاف کعبہ کا ایک ماڈل جو اتارا گیا تھا، دیکھیے جی غلاف کعبہ سونے اور چاندی سے جب لکھا گیا تھا، یہ چاندی سے لکھا گیا ہے اور یہ باقی سونے سے لکھا گیا ہے۔ یہ جو ہے نا 1417 ہجری میں لکھا گیا ہے، 1996 میں یہ تب کا ہے غلاف کعبہ، اور یہ جو ہے نا کعبے کے اندر داخل ہونے والے گیٹ کے اوپر لگایا جاتا تھا۔ یہ غلاف کعبہ کا جو گیٹ ہے وہ غلاف کعبہ کا وہ حصہ ہے جو گیٹ پہ لگایا جاتا تھا، ماشاء اللہ سے۔ گھڑیوں کرنے کے لیے جو ہے نا پرانے زمانے کی گھڑیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ گھڑی ابھی تو کلاک ٹاور بنائے گئے نا، پہلے یہ گھڑیاں اور سب سے پرانے زمانے میں نا پتھر سے گھڑی بنائی جاتی تھی، اس سے اندازہ لگا کے نماز کا ٹائم پتہ کیا جاتا تھا۔ پتھر میں بیت اللہ کے مینار کے اوپر جو بنائے گئے، بیت اللہ کے میناروں پر جو لگائے گئے تھے کاپر کے بنائے گئے، اور یہ بھی اولڈ مطلب پرانے زمانے کے، اس کی ڈیٹ آپ کو چل کے بتاتے ہیں۔ یہ بنایا ہے کاپر پلیٹڈ ہیڈ ہے، ٹھیک ہے نا، سلطان سلیمان ابن سلیم کے خان اس کے دور میں بنائے گئے، گرینڈ ماسٹر یعنی کہ مسجد العظیم یعنی بیت اللہ کے اندر۔ اور یہ لیٹسٹ مائک ہیں جو مائک استعمال کیے جاتے ہیں بیت اللہ کے اندر اور مسجد نبوی کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ہے وہ آپ یہ دیکھیں یہ بھی مائک استعمال ہوتا ہے بیت اللہ کے اندر اور جو ہے نا مسجد نبوی کے اندر جو نماز ادا کرنے کے لیے۔ پرانے زمانے میں یہ جو ہاتھ سے بنائی گئی، ابھی نئے زمانے کی، ہاں نئے زمانے کی۔ تو یہاں سے دیکھیں اور اس کے بعد جو ہے مسجد نبوی کا دروازہ ہے پرانے زمانے کا، پرانے وقت مطلب اتنا زیادہ پرانا نہیں ہے، جو سمجھیں گے 20 سال تقریباً 20 سال پرانا ہوگا، یہ تب کے بارے میں تب کا بنایا گیا مسجد نبوی کا۔ آج بھی تقریباً ایسے ہی ڈیزائن میں بنے، کلر کا فرق ہے، یہ دیکھیں یہ کپڑ سے بنایا گیا، اور یہ وہ برتن ہیں جہاں سے پانی پیا کرتے تھے، یہ مٹی کے برتن بنائے جاتے ہیں زمزم کے لیے، یہ پیالے بنائے گئے تھے کوپر بول زمزم کے لیے، اور یہ پرانے زمانے کے سکے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ بھی زمزم کے لیے بڑا پانی کا جار بنایا گیا تھا، اور یہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ بھی پانی یہ نہیں ہوتا تھا، بند کر کے لے جانے شاید اس لیے ہوتا تھا۔ یہ مسجد نبوی کے دروازے پر لگائے جاتے تھے، اوپر ہائی یوزڈ ڈور بند کرنے کے لیے جو تھے کیا بولتے ہیں اس کو، گرل وغیرہ۔ تو یہ پرانے زمانے کی یہ گھڑی، یہ مسجد نبوی کی گھڑی، یہ شاید دروازہ ہے وہ جگہ جہاں سے سلام پیش کرنے کے لیے مسجد نبوی میں، اس کے لیے تھا۔ اور یہ آب زمزم کا کنواں جب اسٹیبلش کیا گیا تھا کنویں کے طور پر، ابھی تو جو ہے نا دکھتا بھی نہیں، تو یہ اس کی گرلز وغیرہ یوز کر کے بنائی گئی۔ پانی کے لیے بالٹی، یہ تشتری، یہ چمڑے سے بنائی گئی مشکیزہ، یہ دیکھیں یہ بالٹی آب زمزم کو اس کنویں میں سے مطلب آب زمزم نکالنے کے لیے۔ تو یہ پورا میوزیم ہے، اور میوزیم کا آپ کو آخری حصہ دکھانے والا ہوں، میوزیم کا آخری حصہ دکھانے والا ہوں۔ میوزیم کا وہ جگہ جہاں پر جو ہے نا قرآن مجید ہاتھ سے لکھے جاتے تھے نا پرانے زمانے میں،
تو وہ قرآن مجید ہیں اور ان قرآن مجید کی کاپیاں کی گئی ہیں، اوریجنل نہیں ہے، یہاں پر اوریجنل نہیں ہے، اوریجنل بہت مطلب مشکل ہوتے ہیں نا، تو اس لیے اوریجنل نہیں ہے، ان کی کاپیاں کی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ ابھی آپ کو دکھانے والا ہوں کہ حضرت عثمان کے ہاتھ سے بھی لکھا گیا ہے، اور باقی جو ہے نا بڑے بڑے جو ہے نا کاتب قرآن تھے ان کے ہاتھوں سے لکھا گیا، وہ بھی آپ کو چل کے دکھاتا ہوں انشاءاللہ. یہ حضرت عثمان بن عفان کے دور میں حضرت عثمان خود لکھا کرتے قرآن مجید ان کے ہاتھ کا. اور اس کے بعد یہ بھی دیکھیں، یہ بھی حقق المصطفیٰ، یہ بھی کوئی بڑے جو ہے کاتب قرآن ہوں گے. یہ بھی دیکھیں، یہ ساری کاپی ہیں، اوریجنل نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے نا، اوریجنل نہیں ہے. اور یہ دیکھیں، یہ بھی لکھا گیا ہے، دیکھیں سورہ الانبیاء، یہ آپ کو دکھائی دے گا ماشاءاللہ. وہ جو پہلے دکھایا نا وہ اس کا معلوم ہے، باقی کا نام تو لکھا ہوا ہے لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے کہ سورہ الاحزاب لکھا ہوا ہے، عذاب، سورہ الاحزاب. اور یہ جو ہے پتھروں سے جب لکھا جاتا تھا قرآن مجید، سیمپل آف انگلمنٹ آن دی اسٹون ان بلیک، سیمپل ان وائٹ. وہ بلیک میں لکھا ہوا ہے، یہ وائٹ میں لکھا ہوا ہے، یہ بھی وائٹ میں ہے. یہ 1662 کا، یہ اتنا زیادہ پرانا نہیں ہے. تو یہاں پہ سب سے قدیم جو لکھا گیا ہے وہ حضرت عثمان بن عفان کے ہاتھ سے لکھا گیا قرآن مجید ہے، جو میں نے پہلے آپ کو دکھایا. یہ حضرت عثمان بن عفان کے دور میں انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا، اس کی کاپی ہے. اور ماشاءاللہ اور یہاں بھی کچھ ماربل سے لکھے ہوئے قرآن مجید کی ضرورت موجود ہے. تو یہ جو ہے نا آپ زمزم کا اندرون سا پروجیکٹ بنائیں گے. یہ دیکھیں ویل ہول زیرو، وہاں سے پانی جو ہے نا نکالا جاتا تھا، اور یہ 4 میٹر 8 میٹر ہو، اور اس کی ٹوٹل جو گہرائی ہے نا 30 میٹر ہے، 30.5 میٹر ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا نیچے ہارڈ سٹون یعنی کہ چٹان آ جاتی ہے، پانی مطلب یہاں تک ہے. لیکن دیکھیے اتنا بڑا معجزہ ہے کہ آج تک یہ پانی چل رہا ہے اور ختم بھی نہیں ہو رہا. اور حالانکہ اس کی جو ہے نا گہرائی صرف 30 میٹر ہے، 30.5 میٹر، اس سے زیادہ ہے بھی نہیں. ماشاءاللہ یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ آج تک پانی چل رہا ہے اور پانی ختم نہیں ہوا. یہ بھی پتھر سے لکھا ہے، یہ قرآن مجید. قرآن میں یہاں پر لکھا گیا خدا حافظ، دنیا کی ہر زبان میں جتنے بھی حجاج کرام ہوتے ہیں ان کی زبانوں میں، اور یہ ہمارا پاکستان کی زبان ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ ولاگ کا اینڈ کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ آپ نے یہ دیکھا قصوہ فیکٹری کا میوزیم. اور اللہ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کیجیے کہ یا اللہ ہم تمام کو یہاں پر بار بار آنا نصیب فرما، اور اس قصوہ فیکٹری کی میوزیم کی زیارت آپ کو بھی اللہ نصیب فرما. جزاک اللہ خیر، السلام علیکم.